سب سے پہلے بات کریں غزہ میں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سب سے خون ریز دن 24 گھنٹے میں 700 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی، 40,000 سے زائد زخمی ہیں۔ صہیونی فوج کی خان یونس کو خالی کرنے کی دھمکی، نقل مکانی کرنے والوں پر بھی گولیاں چلا دی۔ غزہ پر ایک اور قیامت گزر گئی۔ خان یونس، رفح اور نصیرات پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینی شہید، رہائشی فلیٹوں پر میزائل گرنے سے کئی ٹاور تباہ۔ خان یونس کا ناصر اسپتال زخمی اور لاشوں سے بھر گیا، معصوم بچے بھی اسرائیلی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ نصیرات اور جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ کھنڈر بن گئے، بمباری سے 50 مکانات تباہ، سینکڑوں شہری ملبے تلے دب گئے۔ صہیونی فوج کی خان یونس خالی کرنے کی دھمکی، غزہ کی فضاؤں میں محو پرواز ڈرونز پر لگے اسپیکر سے اعلانات ہونے لگے۔ القسام بریگیڈ کے غاصب فوج پر تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی کیمپ کو ریموٹ کنٹرول بموں سے اڑا دیا۔ اسرائیل نے کرنل اور میجر سمیت 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل فلسطینی سائنسدانوں کا بھی دشمن بن گیا۔ غزہ کے علاقے الفالوجہ میں بمباری سے فلسطینی سائنسدان سفیان طائع خاندان کے کئی افراد سمیت شہید ہو گئے۔ سفیان طائع اسلامک یونیورسٹی آف غزہ کے صدر تھے، وہ فزکس اور اپلائیڈ میتھس کے پروفیسر بھی تھے۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں پیرس میں بڑا احتجاج، فضا فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فرانس کے دارالحکومت کی سڑکوں پر سینکڑوں افراد نے بینرز اور پوسٹر اٹھا کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ اس موقع پر ہم سب فلسطین ہیں کے نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل جنگ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اسے اپنا مستقبل عزیز ہے تو فلسطین کو آزادی دینا ہوگی۔ مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ بھی میدان میں آ گیا۔ غزہ کی جاسوسی کے لیے طیارے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزارت دفاع سے جاری بیان کے مطابق برطانوی طیارے غیر مسلح ہوں گے، صرف قیدیوں سے متعلق معلومات ہی متعلقہ حکام کو دی جائیں گی۔ اسرائیل کے 100 سے زائد قیدی اب بھی حماس کی حراست میں ہیں، جبکہ 2 ماہ کی لڑائی کے باوجود اسرائیل قیدیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ نہ کرنے پر مسلمان کمیونٹی کے رہنماؤں نے آئندہ انتخابات میں جو بائیڈن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ریاست میشیگن میں حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے وائٹ ہاؤس کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے معاملے پر جو بائیڈن عرب امریکی کمیونٹی کی حمایت کھو سکتے ہیں، جس سے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اثر پڑ سکتا ہے۔ میشیگن کے شہر ڈیر بارن میں مسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمان رہنماؤں نے کہا کہ صدر بائیڈن اور مسلم امریکیوں کے درمیان جو خلا پیدا ہوا ہے وہ جلد پر نہیں ہو سکتا۔ ترک صدر نے غزہ میں صہیونی کارروائیاں ریاستی دہشت گردی قرار دے دی ہیں۔ کہا ترکیہ اس دہشت گردی پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ حماس کے بغیر غزہ کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، میں کبھی نہیں مانوں گا کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کی پہلی نسل کو قتل عام کا سامنا رہا، اب ان کی اولادیں خود قتل عام میں ملوث ہیں۔